جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے امتیاز حسین اور آج کے سیشن میں بات کروں گا دو انتہائی اہم چیزوں کے اوپر۔ دو پریکٹسز ہیں جو کہ اکثر ہمارے چھوٹے فارمر جو ہیں جن میں لاپرواہی کر جاتے ہیں، اور ان دونوں پریکٹسز کا، ان دونوں چیزوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے جانوروں کی صحت اچھی رکھنے کے لیے اور جانوروں سے دودھ کی جو اچھی پیداوار ہے وہ لینے کے لیے۔ ان دونوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن ہمارا چھوٹا فارمر اس معاملے میں اکثر لاپرواہی کر جاتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں، سننے میں یہ دونوں چیزیں بڑی عام سی محسوس ہوتی ہے، لیکن جو اچھے سیٹ اپس ہیں ان کے اوپر ان دونوں چیزوں کے حوالے سے بڑی خاص توجہ دی جاتی ہے، بڑا اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے فارمز کے اوپر، چھوٹے سیٹ اپس کے اوپر اکثر اوقات لاپرواہی دیکھنے میں آتی ہے۔ اور ہم خود بھی اپنے سیٹ اپ کے اوپر، جو میرا اپنا جو سیٹ اپ ہے چھوٹا سا، اس کے اندر بھی ہم نے اس کا ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ ہم لاپرواہی بھی اس میں کرتے رہے، اور اس کے بعد جب ہم نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اس پریکٹس کو، ان دونوں پریکٹسز کو جب اڈاپٹ کیے تو اس میں ہمیں فائدہ نظر آیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ تو ون بائی ون میں ان دونوں کا آپ دوستوں کے ساتھ ذکر کروں گا، اور جو اپنے فارم کے اوپر جو میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں۔ جی، تو پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم اپنے چھوٹے سیٹ اپس کے اوپر یا گاؤں کے اندر جن دوستوں نے جانور چھوٹے لیول کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، وہ جانوروں کے جو ناخن ہیں، ان کے جانوروں کے ناخن اکثر اوقات بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر 10 جانور ہیں تو 10 میں سے 3 یا 4 جانوروں کے ناخن لازمی بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر ہمارا فارمر اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تب تک کہ جب تک جانور بالکل ہی اٹھنے بیٹھنے سے وہ تنگ نہ آ جائے، یا مطلب ایون بہت زیادہ لنگڑے پن کا شکار نہ ہو جائے، تب تک ہمارا جو فارمر ہے وہ اس چیز کے اوپر دلچسپی نہیں لیتا، اس چیز کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتا، وہ اس کو اپنی مینجمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں ان کا پراپر حصہ نہیں بناتا۔ لیکن یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنس رکھتا ہے، بڑا اہم اس کا کردار ہوتا ہے جانور کی صحت میں، جانور کی دودھ کی پیداوار میں، کیونکہ جب آپ کے جانور کے ناخن بڑے ہوئے ہوں گے، وہ لنگڑا پن کا بھی شکار ہوگا، اس کے بعد اس کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوگی، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس کو مشکل ہوگی، تو ظاہر ہے جانور سٹریس میں رہے گا، اور جانور سٹریس میں رہے گا جب، تو وہ اپنی فل پروڈکشن یا وہ مطلب اس طرح سے پرفارم نہیں کر کے دے پائے گا آپ کو۔ تو اپنے جانوروں کے جو ناخن ہیں یہ سال میں ایک دفعہ اس کو اپنی پریکٹس کا حصہ بنا لیں، اپنی مینجمنٹ کا حصہ بنا لیں اس کو، کہ ہم نے سال میں ایک دفعہ اپنے جانوروں کے ناخن لازمی ترشوانے ہیں۔ کسی سم تراش کو بلا لیں، کسی ڈاکٹر کو بلا کے تو جانوروں کے جو ناخن ہیں، جو ان کے ہووز کی ٹرمنگ ہے وہ لازمی کروائیں۔ اور جیسے آج کل ابھی فروری کا مہینہ چل رہا ہے تو فروری مارچ کے اندر یہ کروا لیں، تاکہ آگے گرمی کے موسم کے اندر جانوروں کو مسئلہ نہ ہو۔ گرمی میں جانور ویسے بھی موسم کی سٹریس میں ہوتا ہے، ساتھ اگر وہ اس طرح کے مسئلوں کا بھی شکار ہو جائے کہ جانور کے ناخن بڑے ہوئے ہوں گے، تو ظاہری سی بات ہے وہ پھر اتنا اچھا آپ کو دودھ کی پیداوار بھی نہیں دے گا، جانور کی صحت بھی اسے ڈسٹرب ہوگی، اور اکثر اوقات ناخن جانور کے جو ہیں وہ خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے گرمیوں کے اندر، برسات کے موسم میں، کیونکہ نمی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو اپنی پریکٹس کا حصہ بنائیں لازمی۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے کسی جانور کے پاؤں کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، وہ دودھ دے رہا ہے، تو آپ تجربے کے طور پہ اس جانور کے ناخن فوری ترشوا دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی دودھ کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ کچھ دنوں کے اندر ہی جانور کیونکہ سکون میں آ جائے گا، وہ ریلیکس ماحول کے اندر آ جائے گا، ذرا وہ کمفرٹیبل فیل کرے گا، سٹریس سے نکل آئے گا، تو جانور کے دودھ کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارا چھوٹا فارمر کیا کرتا ہے، ہم خود بھی اپنے سیٹ اپ کے اوپر ایسے ہی کرتے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہیفر، کوئی وچھی، کیونکہ ظاہر ہے سال، 1.5 سال، 2 سال کی جو ہیفر ہے، جو وچھی ہے، وہ مطلب اس کی جوانی کی عمر ہے، وہ اچھلتی ہے، کودتی ہے، پکڑتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، تو یہ ساری کیونکہ اس کی ایک عمر کا تقاضا ہے، تو ہمارے چھوٹے فارمر کو اس چیز میں مشکل نظر آتی ہے، تو وہ اس کو ایک ناک میں سے رسی نکال کے، جس کو وہ نوز روپ کہہ لیں یا نتھ عام زبان کے اندر، پنجابی زبان کے اندر اس کو نتھ کہتے ہیں، کہ ہم نے نتھ مار دی ہے جی، تو وہ اس کو نتھ ڈال دیتے ہیں وچھی کو۔ اور وہی وچھی جب آپ کے ملکنگ سائیکل کے اندر آتی ہے تو وہ کیونکہ نتھ کے اندر ہوتی ہے، تو وہ نتھ جو ہے ایک وہ مسلسل تکلیف دہ عمل ہے جانور کے لیے۔ یہ میں نے خود اپنے سیٹ اپ کے اوپر آزمایا۔ ہم نے 2 گائے ہماری ایسے تھی جو وچھیاں تھیں جب، تو ان کو ہم نے نتھیں ڈال دیں ان کے ناک کے اندر سے، مطلب وہ رسی گزار کے، تو ان کو نتھ ہم نے ڈال دی، اور وہ پھر ہمارے پاس ابھی تک بھی ہمارے پاس ہی ہیں۔
اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ان دو کی جب رسیاں، ناک کی رسیاں نکال کے ان کو وہ دوسری گلے والی اور رسی ڈالی ہے، جو ناک کے اوپر تلہارا جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یا مور کی بھی کچھ دوست کہہ لیتے ہیں، تو وہ ہم نے نت ان کی نکال کے تو ان کو مور کی ڈال لی. آپ یقین کریں گے ان دونوں جانوروں کی جو فیڈ کی انٹیک تھی وہ بہتر ہو گئی، جو ونڈے کی انٹیک تھی وہ بہتر ہو گئی، اسی طرح ان کے دودھ کی پیداوار بھی نسبتاً بہتر ہو گئی. تو اس چیز سے یہ مطلب میرے لیے ایک بڑی سیکھنے والی، سمجھنے والی چیز تھی کہ اس سے بہتر اور کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا جس سے ہم یہ جج کر سکیں کہ جانور کی جو کمفرٹ ہے وہ کتنی ضروری ہے اس کی اچھی پیداوار کے لیے. کیونکہ ناک میں جو رسی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ جانور کو وہ ڈسکمفرٹ کا باعث تو بنتی ہے، جانور کے لیے مسلسل تکلیف کا باعث ہے. وہ کسی دوسرے جانور کے ساتھ بھی وہ مطلب اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، لگتے ہوئے جانور ڈرے گا، کھاتے پیتے ہوئے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کو مشکل کا احساس ہوگا. تو ہم نے تجربے کے طور پہ میں نے دو گائیوں کی وہ نتھے نکال کے تو ان کو مورکیاں ڈالی ہیں یا تلہارے ڈالے ہیں ان کو. اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یقین کریں آپ کہ ان دونوں جانوروں کی دودھ کی پروڈکشن بھی بہتر ہو گئی، ان دونوں جانوروں کی جو فیڈ کی انٹیک تھی وہ بھی بہتر ہو گئی. ونڈا نہیں کھاتی تھی وہ گائیاں کھل کے، وہ دونوں گائیاں مطلب ان کو ہم 6 کلو ایون اگر دن کا ونڈا ڈال رہے تھے تو وہ اس میں سے کلو بچا دیتی تھی، مطلب پورا ونڈا بھی جانور نہیں کھا رہا تھا. اب بھی اللہ کا شکر ہے ہم ان گائیوں کو 8 کلو ونڈا ڈال رہے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اور ہے تو اور لے آؤ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو ابھی ریسنٹلی مجھے ہوئے. تو جانور کی جو کمفرٹیبلٹی کا لیول ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے جانور کی اچھی پروڈکشن میں اور جانور کی صحت میں. تو یہ دونوں پوائنٹس، ان کے اوپر میری اب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان دونوں کے اوپر لازمی عمل کرے. ایک تو جانوروں کے ناخن جو ہے وہ سال میں کم از کم ایک دفعہ گرمی سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ لازمی بنوا لے، دیکھ لیں اپنے جانوروں کو جن جن کو ضرورت ہے ان کی لازمی جو ہوفس کی ٹرمنگ ہے، جانوروں کی جو ناخن تراشنے کا عمل ہے وہ کروائیں لازمی. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے نتھ والے جانور ہیں اگر پاسبل ہے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو نتھ کے بغیر مطلب وہ نہیں سنبھالے جاتے. ہماری اپنی ایک دو جانور ہیں کہ جو نتھ کے بغیر ہم سے نہیں قابو میں آتے، وہ پھر مجبوری ہے چھوٹے فارمر کی. بڑے سیٹ اپس کے اوپر تو نتھ والا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن چھوٹے سیٹ اپس کے اوپر چلیں، وہ جن جانوروں میں مجبوری ہے ان جانوروں کے اندر ڈالیں، جن کی مجبوری نہیں ہے ان کی نتھیں نکال دیں. ہمارا چھوٹا فارمر اکثر شوقیہ بھی نتھیں ڈال دیتے ہیں، ہم خود کرتے رہے ہیں یہ سارا کچھ. اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ جو مجھے ایکسپیرینس ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور آپ دیکھیں گے ان دونوں چیزوں پہ آپ عمل کریں، آپ خود فیل کریں گے، خود نوٹس کریں گے کہ آپ کے جانوروں کی پروڈکشن بھی بہتر ہو گئی، آپ کے جانوروں کی ٹوٹل جو ایک ان کی جو دن کی روٹین ہے وہی آپ کو چینج نظر آنے لگ جائے گی. تو یہی سیشن تھا جی آج کا، یہ دو چھوٹی چھوٹی ٹپس تھی، مشورہ تھا، ہو سکتا ہے کسی دوست کا فائدہ ہو جائے. تو دعا میں یاد رکھیے گا جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.